آنے والے اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھائی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ جامعہ مسجد امام نافع رحمہ اللہ تعالی مسجد میں پہنچے افتتاح کے اس پر مسرت تقریب کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے، اللہ آپ کو دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے معزز مہمان خصوصی فاضل نوجوان بلبل قرآن جناب قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ آپ سے آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب محترم عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه كتاب الله
يتلونه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. یہی قرآن رہتا تھا، یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں، گھر میں ہو، سفر میں ہو، زمین میں ہو، سفینے میں. یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر. مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنے جانوں پر. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا. اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھا ڈالا. ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے اور سنور جاتی ہے زندگانی. بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ و قاری، ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری. ہر قسم کی حمد و ثنا. شروع کے لیے آواز نہ سادہ کر دیں، آواز سمجھ آئے گی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمات خاصے. محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، جس طرح بحمد اللہ تعالی سب بھائیوں دے علم دے اندر یہ بات آ چکی ہے. آج دا یہ عظیم الشان فقید المثال افتتاحی پروگرام جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میں نے بھی حاضری دا موقع نصیب فرمایا اور تسا جیسے لوگاں دی تشریف آوری بھی ہوگی. علاقہ بھر دے جید علماء کرام و خطبہ ادام و مشیخ ادام بھی بحمد اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے. اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے. اس ادارے دے بانی، اس ادارے دے محتمم و منتظم استاد القراء والعلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد ایوب عزیزی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، اللہ تعالیٰ صبرہ دی اس محنتنوں کوششنوں کاوشنوں جستجونوں اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے. اور بالخصوص فضیلت الشیخ خطیبی عرب و عجم حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی جنہاں نے خصوصی شفقت فرمائی. بحمد اللہ تعالی خوبصورت شکل دے اندر ادارہ مارد وجود اگر آیا
اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی محنت نو، قاری صاحب دی محبت نو، اونا دی شفقت نو، پیار نو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا وہ لوگ جنہاں لوگاں دا تعلق مساجد دے نالے، مدارس دے نالے، مساجد اور مدارس کا خیال کرنے والے، کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے یاد آیا صحیح جامع ترمذی اور ابن ماجہ دی حدیث طیبہ سیدنا ابی ہریرہ و ابی سعید خدری رضی اللہ عنہما حدیث طیبہ بیان کر دینے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ لوگوں جو دیکھو ایسے آدمی نو جو مسجد نو آباد کر رہے ہیں، مسجد دی دیکھ بھال کر رہے ہیں، مسجد نو تعمیر کر رہے ہیں، مسجد دیاں ضرورتاں پوریاں کر رہے ہیں، عبادت دے ذریعے، نماز دے ذریعے، تلاوت دے ذریعے مسجد نو آباد کیے ہوئے، نبی علیہ السلام دا فرمانی عظیم ہے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، ایسے انسان نے ایمان دی گواہی دے دو۔ حضرات عرض کرنا چاہنا مساجد نال محبت کرنا ایمان دی دلیل ہے، مساجد نال آباد کرنا ایمان دی دلیل ہے، مساجد دا خیال کرنا ایمان دی دلیل ہے، مساجد کے اندر بیٹھ کے ترت و تدریس کرنا، حضرات پڑھنا پڑھانا ایمان دی دلیل ہے۔ اور میرا ایمان ہے جس انسان دا تعلق مسجد نال قائم ہے، جس کا ربط مسجد نال مضبوط ہے، ایک وقت آئے گا اس مساجد نال محبت اور پیار دا صلہ اللہ سبحانہ و تعالی موت بھی ایمان والی نصیب فرمائے گا۔ ایمان تے زندہ رہا، ایمان تے حیات ہے، ایمان تے موجود ہے، اور وقت آئے گا اللہ ایسے انسانوں موت بھی ایمان والی نصیب فرمائے گا۔ لو میں انشاءاللہ دلیل پیش کرا، یہ روایت صحیح ترمذی دی اندر بڑی لمبی روایت ہے، تفسیر اندر جانا میں قطعاً مناسب نہیں سمجھدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث و تجربہ بیان کر دینے توجہ چاہوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کہہ دیجئے اور بولو، تھوڑا شور دے اور کٹا دیو، وادی اور سادہ کر دیو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحیح جامع ترمذی دی حدیث پاک، محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے عظیم کے لوگوں، جرا بندہ زندگی پر توجہ چاہواں گا، زندگی پر 3 کام کرے تسلسل دے نال، بقیت کی دنال 3 کمہ دے تمام کرنے والا، حضرات عرض کرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المکث فی المسجد بعد الصلاة والمشی علی الاقدام للجماعات واسباغ الوضوء علی المکارہ فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وَقَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جڑا بندہ مسجد دی اندر ٹھہرنے والا، مسجد دی اندر دل لگانے والا ہے، مسجد اندر اپنی محبت اور پیار نال زندگی گزارنے والا ہے، مسجد نال آباد کرنے والا، مسجد نال محبت کرنے والا، مسجد نال پیار کرنے والا ہے، مسجدی دیکھ بھال کرنے والا، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ اللہ والمشی علی الاقدام للجماعات، اپنے قدمہ تے چل کے مسجد نو آنے والا ہے، اپنے پیرہ تے چل کے نماز با جماعت مسجد اندر آ کے ادا کرنے والا۔ توجہ چاہوں گا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ایک بندہ فجر مسجد دی اندر، ظہر مسجد دی اندر، عصر مسجد دی اندر، حضرات مغرب اور عشاء مسجد دی اندر، ایک پانچوں نمازہ میرے آقا دا فرمانے لوگ مسجد میں جا کے ادا کرنے والا۔ تیسری گل درات انا سننا حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ
تسی تھوڑے تھوڑے نیڑے آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ. شیخ انعام الرحمان صاحب بھی فرما رہے ہیں تسی اگے آ جاؤ، تمہیں بہت ہی سمجھ آئے. اتنے میرے کول آؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے. آپ سپیکر پیچھا کر دیں تمہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ. آ جاؤ. اللہ پاک تھوڑی تشریف آوری محبت اللہ قبول فرمائے. اللہ اس گلشن کو آباد کرے. آکھو آمین. پھر آکھو آمین. اولی بولے جا اللہ اس برکت کو آباد فرما دے. حضرات رضا کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اسباغ الوضوئی علی المکارہ، نہ چاہنے دے باوجود پنجہ نمازہ دی تیاری کرنے والا ہے، طبیعت نہ ساز، پانی ٹھنڈا، وضو کرنا دل نہیں کردا، لیکن اللہ ڈاڈر اس آدمی دے دل دی اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں یہ پنجہ نمازہ دی تیاری کرنے والا ہے، پنجہ نمازہ واتے وضو بنانے والا ہے، فجر دا وضو، زور اثر مغرب عشاء دا وضو انہیں بنایا ہے. حضرات یہ تین کام کردہ تسلطن نال بقیدگی نال ہمیشگی کرنے والا ہے. حضرات یہ دا فائدہ کی ہونا ذرا پیار نہ سننا ہے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کہ لوگوں فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر. اللہ ایسے بندے نو زندگی خیر والی عطا کردہ ہے. اللہ زندگی برکت والی، عزت والی، شان والی، ایمان والی. اور میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں جرا بندہ ہے تین کام کرے گا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. اللہ خیر تے خاتمہ کرے گا، ایمان تے خاتمہ کرے گا، توحید تے موت آئے گی، سلام تے موت آئے گی، ایمان تے موت آئے گی. اور حدیث مصطفیٰ میرے آقا دا فرمانے وَقَانَ قَيُّومِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. لوگوں یہ بندہ گناہ کل ایسے پاک دنیا تو جائے گا جویں آج ہی دنیا تے آئے، آج ہی دی مانے نے جنم دیتا ہے. اور مالک کائنات دا قرآن اعلان ہو جائے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ساڑھے بھی دل اندر مساجد دی محبت پیدا کر دے. کہو نا آمین کہہ دے. اللہ ساڑھے بھی دل اندر مساجد دا پیار پیدا کر دے. حضرات عرض کرنا چاہنا میں شروع اندر ایک حدیث پڑھ کے آیا. یہ روایت صحیح مسلم دی اندر پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث پاک بیان کردہ ترجمہ ذرا سماعت کیجئے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں وَمَا اِجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو درہ توجہ درہ جدو اللہ دے کراوی جو کسے کر دی اندر ان مسجداوی جو کسے مسجد دی اندر جامعات جو کسے جامعات دی اندر ان ادارے وی جو کسے ادارے دی اندر میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں کچھ لوگ جمع ہو کے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے میں قرآن دی عظمت اور سلام کرنا علماء دی عظمت اور سلام کرنا طلبہ اعظام دی عظمت اور سلام کرنا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ دے گھر وچ جمع ہو کے قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن سنن والے، قرآن سنان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھان والے، یعنی جڑے لوگ مسجد وچ بیٹھ کے قرآن دی تعلیم تربیت انتظام کردے نے، عظمت انہاں دی سلام کرا میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگو الا نزلت علیہم السکینہ، ایدہ سادہ دا ترجمہ کر دینا جانا میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ ایسے لوگوں نے زندگی سکون والی عطا فرما دیا کردہ ہے۔ قرآن دی وجہ تو اللہ زندگی اندر بہار پیدا کر دیا کر دینے۔ کدی کوئی خطیب، کوئی قاری، کوئی طالب علم کو کھا مرے ہے؟ بولے نہیں دے، بولے نہیں دے۔ کدی خطیب اندر ہل کے ہڑتال کی تھی ہے؟ بولو۔ کدی مسجد امامہ نے مل کے کدی کوئی ڈیمانڈ کی تھی، کوئی کھاپا پائیے؟ ہائے اللہ، کیوں؟ یہ رب دی رحمت، اللہ دے قرآن الوفا، اللہ دے قرآن محبت اصیلہ مال کے کائنات نے تھوڑے اندر برکت فرما دی تھی، کدی ڈیمانڈ کرنے دی ضرورت بھی۔ جبکہ دوسری طرف دیکھ لو 20 ایسے لوگ نے جنہ دی منتھلی تنخواہ، ہاں جی کنی تنخواہ جی 6 لاکھ، کنے بچے 2، گزارا کیویں مر گیا پوری کو نہیں جب پہلی۔ حضرت جی خرچے پورے نہیں ہوں دے۔ عزیز ساتھیوں بھائیوں، اللہ دی عزت دی قسمیں، یہ عزت قرآن نال، برکت قرآن نال، سکون قرآن نال، شان قرآن نال، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات رضا کرنا جانا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرت علیہم السکینہ، اللہ سکون نازل کر دینا، اللہ اطمینان نازل کریا کر دینے۔ اور دوسری بات میرے آقا دا فرمانے کی لوگوں وغشیتہم الرحمت وحفتہم الملائکہ، جو لوگ قرآن پڑھن پڑھان والے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن سکھن سکھان والے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں ایسے لوگوں اللہ دی رحمت اپنی لپیٹ اندر لے لیا کر دی، اللہ دی رحمت ڈھانپ لیا کر دیئے۔ اور میں دے حدیث نعمت دے طور دے گل کراں گا، بڑی محبت دا پیغام دینا جانا، ان کاریاں دی عظمت نو سلام کرنا، حفاظ دی عظمت نو سلام کرنا، اللہ 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 میں کہا کرنا کہ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لوگوں دنیاوی علوم فرون مبارک سانو اللہ دا قرآن مبارک، محمد عربی دا فرمان مبارک ہے۔ اور ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا۔ میرے اللہ نے قرآن دا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، نبی سلطان دا تعارف کروایا۔ حضرات بڑا پیارا انداز راتیان نہ سنی، اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مالک کائنات نے قرآن کریم دا تعارف کروایا، ان هو الا ذکر للعالمین۔ نبی سلطان دا اللہ نے تعارف کروایا، مالک کائنات دا قرآن، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن بھی رحمت ہے، نبی سلطان بھی رحمت ہے۔ اللہ سانو اس رحمت و فائدہ اٹھان دی توفیق دے۔ عرض کرنا چاہنا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، او جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا۔ لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ او چپ کر، ایتھے رہنا ہے۔ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کیویں بے
کتاب آ گئی ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی توجہ کیجئے لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی ہزار آیتاں دی تانو تلاوت ملی اللہ تلاوت کرنے دی توفیق دے پڑھو نہ کہو آمین مالک کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قرآن شفا ہے بولو قرآن بولو نا قرآن کیویں قرآن شفا ہے قرآن شفا کدوں ملے گی قرآن کریم شفا کدوں ملے گی جو تو یہ طویل بنا کے گلا چ پاواں گے اتفاق کر دے ہو ہے شفا ملے نہ ملے قاری صاحب دا کاروبار چلے ہی چلے کی ہو گیا ہے قرآن پڑھنے واسطے آیا ہے قرآن سمجھن واسطے آیا ہے قرآن عمل کرنے واسطے آیا ہے قرآن انقلابی کتاب ہے یہ لکھ کے توید بنانے واسطے قرآن نہیں آیا اللہ میں ایک حضرت صاحب نے پوچھا حضرت جی یہ تسی جو تویدہ دا کاروبار کر دے ہو لکھ کے دے دے ہو کہتے جی میں کہنا کوئی بری چیز لکھنا کی لکھے ہے جی سورۃ الفاتحہ میں لکھ کے چھڈی توجہ یار میرے پہ اڈن دے ہو کہتے ہیں جی میں سورۃ الفاتحہ لکھ کے دیتی ہے معوذتین لکھ کے دیتا ہے میں کہ تو اپنے ہاتھ نہ لکھ کے دے چھوڑے کہتا ہاں جی میں کہ جس آدمی نو تو سورۃ الفاتحہ لکھ کے دیتی ہے یا آخری سورتاں لکھ کے دیتیاں نے توید بنا کے دیتا ہے وہ دے کار اندر 4 قرآن تقریباً موجود ہون گے کیوں جی وہ جرا قرآن میرے تیرے کار اندر موجود وہ دے سورت فاتحہ کوئی نہیں بولو آخری وہ دے سورتہ کوئی نہیں تو انہوں نے شفا ملی ہے وہ کار اندر پیا ہے شفا نہیں ملی اور تیرے لکھ کے دین اور بھی شفا نہیں دے ملنی شفا ادو ملے گی جدو قرآن پڑھیا جائے گا سمجھیا جائے گا اور قرآن کریم تے عمل کیتا جائے گا اللہ سانو قرآن پڑھنے والے بنا دے اللہ سانو قرآن پڑھنے والے بنا دے یار آمین کہہ دے حضرات سنو مالک کائنات نے قرآن کریم اندر شہد نے شفا کیا یخرج من بطونها شراب مختلف البانه فی شفاء للناس شہد شفا ہے بولو شہد شاید کدو شفا ملے گی جدو انہوں شیشی بھی پا کے گلے تے لٹکا لیا جائے گا جدو کھانا ہے نگلنا ہے پیٹ اندر جانا ہے ہاں وہ تو تیرے جسم دا حصہ بنے گا شاید نہ تیرے شفا ملے گی یہی بات مرد کرنا چاہنا آؤ پڑھو سکھو سکھاؤ سمجھاؤ قرآن کریم میں محبت کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث پاک ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین لوگوں اللہ قرآن کریم دی وجہ تو عزت پر کا شان تے مقام عطا کر دینے تائیں عرض کر رہے ہیں لوگ حضرت یاننا سنیے لوگوں آدم نو معافی لی آیت ملی ہزار آیتاں دی سانو تلاوت ملی حشر دادن سفارش شفاعت ملی اے نور قبراج پر مہتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی اور کو بولے قاری صاحب بولن گے حفاظ بولن گے علماء بولن گے کہ ساڑی قسمت رب دی قاری صاحب بولن گے قرآن بولن گے ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی ساڑی قسمت اس دے حافظ تی کاری دی کیا شان ہے جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے اشر دادن تی خلقت پریشان ہے اے حضرات رد کرنا چاہنا حشر دادن تی خلقت پریشان ہے پیر ڈولی نہ جی پلسرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی
ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. میں تائیں تے دعا کرنا چاہنا سارے آمین کیا دے. اللہ آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی. موت آنی ہمیشہ رہنا، بولو ہمیشہ رہنا. خوش قسمت بندہ جنہا قرآن پڑھتا پڑھاندہ دنیا تو چلا گیا مر گیا. اللہ سنو قرآن والی ایمان تے شہادت والی موت نصیب فرما دے. آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی. ایویں خواہش طاہر دی ہے مردان دی، ایویں خواہش طاہر دی ہے مردان دی. پیر ڈولے نجی پل سرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی. حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی میں کہ لوگو نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ. اللہ قرآن کریم دی وجہ تو زندگی اندر سکون پیدا کر دینے، زندگی اندر بہار پیدا کر دیا کر دینے. اور اللہ دا قرآن بھی ترجمانی کر رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس آیہ مبارکہ دن رب العالمین نے قرآن کریم اپنا ذکر رکھا ہے. ایک قرآن اللہ دا ذکر. بولو قرآن 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 اللہ دا ذکر ہے. قرآن کریم دا دوسرا مقام ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن نال سکون دے تے قرآن نال عزت دے قرآن نال بہار دے. اللہ سانو قرآن والے بنا دے. وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ایماندار نے دسیا جے ساری حکومت نے قرآن الوفا کی تھی ہے. بولے نہیں جے تھانے چ قرآن آیا ہے، کچہریاں چ قرآن آیا ہے، ججا نے قرآن کی کدی گل کی ہے. بولو تو صحیح یار ڈر دے کیوں جے. کدی حکمرانہ نے قرآن کی گل کی ہے. پھر اللہ دی پکڑنا ہوئے تے ہور کی ہوئے، پھر اللہ دی گرفت لاوے تے ہور کی ہوئے. اللہ کہا سنو میرا ایمان کعبہ رب دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا چاہنا جڑی قوم قرآن دا حیا نہ کرے، قرآن وفا نہ کرے، قرآن دی قدر نہ کرے، قرآن دی عمل نہ کرے، قرآن دا نفاذ نہ کرے، وہ قوم کدی عزت زندگی نہیں جے پا سکتی. ایک قرآن دور نہ جا. اسی اپنے تے نظر مار کے دیکھ لیے یہ قرآن نہ ساڑھے گھر تے نافذ ہویا، نہ ساڑھے بیٹیاں تے نافذ ہویا، نہ ساڑھے بیٹیاں تے قرآن نافذ ہویا. دور نہ جاؤ یہ قرآن نہ میرے تیرے وجود تے نافذ ہویا ہے. پھر رب دی رحمت آ سکتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمت وحفتہم الملائکہ. حضرات جنہ دا قرآن کریم نال پیار اللہ دی رحمت انہوں ڈھانپ لیا کر دیئے، فرشتے انہوں دی محافظ نگہبان بندایا کر دینے. اور حضرات بڑی بڑی گل کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں وَذَكَرَهُمُ اللَّهَ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ اینا لوگاں دی تعریف اپنے فرشتے اندر کر دینے. عظمت والی گل ہے، مقام والی گل ہے. آؤ لوگوں مساجد نال پیار کرو، قرآن نال پیار کرو، مسجد نال محبت کرو، قرآن نال محبت کرو. بڑی عظمت والی گل کرنا چاہنا آخری گلہ کر کے اجازت چاہوں گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل
امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بڑی لمبی حدیث پاک ہے حضرات، میں بات مختصر عرض کرنی چاہنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا. حضرات صحیح بخاری دے دیدہ ترجمہ کردہ پیا میرے استاد محترم تشریف فرمانے شیخ انور بلوچ صاحب تشریف رکھ دیں. حضرات عرض کرائیں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کہ لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سایہ علاوہ کو سایہ نہیں ہونا، رب دے سایہ علاوہ کو سایہ نہیں ہونا. آقا علیہ السلام دا فرمانے کہ لوگوں 7 قسم دے بندے ایسے ہون گی اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک روایت مطابق اللہ دے عرش دا سایہ، ایک روایت اندر میرے اللہ دا سایہ. حضرات عرض کرنا چاہنا اللہ 7 قسم دے بندے اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. اینا 7 بندیاں دے اندر ایک ایسا بندہ بھی شامل حدیث بخاری مسلم دے اندر میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. لوگوں ایسا بندہ جو مسجد محبت کرنے والا ہے، مسجد پیار کرنے والا ہے، مسجد دیکھ بھال کرنے والا ہے، مسجد وفا کرنے والا ہے، مسجد رونق بن گئے. آقا دا فرمانے کے لوگ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے خوش نصیب انہوں اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. عزت شان مقام قرآن نال اور مساجد الوفا دی وجہ تو. آخری حدیث سلسلہ سیدی سے پاک پیارے انس بن مالک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث پاک بیان کرتے ہیں. سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آپ اعلان فرمائے گا 3 مرتبہ اللہ فرمائے گا این جیرانی این جیرانی این جیرانی. اللہ 3 مرتبہ اعلان فرمائے گا فرشتو میرے پڑوسی لے آؤ، میرے گوانڈی لے آؤ، میرے ہمسائے لے کے آؤ میرے گوانڈی کتھے، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے پڑوسی کتھے نے. فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی، اللہ تیرے گوانڈی، کون تیرا پڑوسی بنے گا؟ حضرات میری اپنی محبت کہیں دی جن اللہ اپنا گوانڈ دے گا اللہ انہوں جنت لو بڑی نعمت عطا فرما دے گا. کیوں شیخ ہی ہوئی نا چونکہ رب دا دیدار بھی زیادہ انہوں ہی ہونا ہے جنہیں رب دے گوانڈ میں ہونا ہے. تے اللہ دا دیدار جنت لو بھی بڑی نعمت دے، اللہ سانو بھی نصیب فرما دے. حضرات سلسلہ سیدی حدیث پاک حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ اعلان فرمائے گا این جیرانی میرے پڑوسی کتھے، میرے گوانڈی، میرے ہمسائے کتھے. اللہ 3 مرتبہ اعلان فرمائے گا. فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی کون نے؟ اللہ کنہوں اپنا پڑوسا کرے گا، اللہ کنہوں اپنا گوانڈ عطا کرنا جانا. حضرات صحیح حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا تے مسجدان محبت کرنے والے، مسجدان پیار کرنے والے، مساجدان وفا کرنے والے، مساجد رونق بننے والے، مساجد زینت بننے والے میرے آقا کی صلاۃ و سلام دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں جنہ لوگوں دا مساجدان پیار جنہ لوگاں دی مساجد المحبت ہوئے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنا گوانڈ نصیب فرمائے گا، اللہ اپنا پڑوس عطا فرمائے گا، اللہ اپنا ہمسائیگی نصیب فرمائے گا. حضرات جنہوں رب دا گوانڈ مل گیا، جنہوں اللہ دا پڑوس مل گیا، جو رب دا ہمسایہ بنیا، میرا ایمان اللہ پاک انہوں جنت نالوں بھی وڈی نعمت عطا فرمائے گا. انہوں ڈیلی دی بنیاد میرے رب دا راج راج کے دیدار نصیب ہوئے گا. اللہ سے انہیں ایسے لوگوں طرح شامل فرمائے. کہو آمین. حضرات عرض کرنا جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. لوگو اللہ دے کارن وہی لوگ آباد کر دے جے, اللہ دے کارن وہی لوگ ہی آباد کر دے جنہ لوگا دا اللہ تے ایمان آخرت دے دن تے ایمان ہے. کی مطلب ہے جن مرنا یاد ہے او دا دن مسجد نہ لگے گا, جن موت یاد ہے او دا دن مسجد نہ لگے گا, جن مال کے کائنات دی ملاقات یاد ہے او دا پیار مسجد نہ پہ جائے گا, محبت مسجد نہ ہو جائے گی. اللہ ایسے بندے نو دنیا آخرت عزت کامیابی والا مال فرمائے گا. میں دعا کرنا چاہنا اللہ سنو اپنے رحمت دے نال, مساجد نال, قرآن نال, مدارس نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی شان والی, ایمان والی, قرآن والی اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے. باقی پھر کدی سی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.